جب دیوانے نے سبز گنبد کو اپنے قریب پایا تو بےتاب روح نے واپس نیچے جانے سے انکار کر دیا۔ جب اس سے نیچے اتارا گیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا محمد الیاس اطاری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ سکھر سندھ گیا تو وہاں میری میمن برادری کے ایک ممبر بزرگ حاجی احمد فتانی نے مجھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی سے بھرپور یہ واقعہ سنایا کہ ریاست جوناگڑھ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ کا دیوانہ تھا، درود و سلام سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ درود شریف کا مشہور مجموعہ دلائل الخیرات اس کو زبانی یاد تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل پڑھتا رہتا تھا۔ ایک بار حج کے بہار موسم میں جب عاشقوں کو قافلے حرمین شریفین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہے اور والی بے کساں مدینے کے سلطان نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہیں۔ سبز سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار نور برسا رہا ہے، مگر مینار شریف کا ایک کنگرہ شکستہ تھا۔ اتنے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے لبہائے مبارک کو جنبش دی، گویا پھول جڑنے لگے۔ فرمایا، میرے دیوانے وہ دیکھو، وہ ہمارے مینار کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے پاس مدینے آؤ اور اس کنگرے کو پھر سے بنا دو۔ جب آنکھ کھلی تو تنہائی تھی اور کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ حاضری کے وسائل نہیں ہیں۔ ادھر عشق نے کہا، وسائل نہیں تو کیا غم ہے، تمہیں تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے سامان سفر باندھا اور اپنے اوزاروں کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور بندرگاہ کی جانب چل پڑا۔ ادھر بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر تیار بیٹھے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، لیکن سفینہ جنبش کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دیر ہو رہی تھی، اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے اس جمتے دیوانے پر پڑی۔ عملے کے لوگ سمجھے شاید کوئی زائر مدینہ سوار ہونے سے رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ کچھ گہرے پانی میں تھا، لہذا جہاز والوں نے کشتی ساحل کی طرف بھیجی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کشتی پر سوار ہو کر جہاز تک پہنچ گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے پاس کوئی ٹکٹ نہیں تھا، نہ ہی کسی نے اس سے اس کی ٹکٹ کے بارے میں کوئی بات کی۔ بالآخر وہ عاشق سارے راستے درود شریف کا ورد کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ گیا اور بےتاب ہو کر روضہ اطہر کی جانب بڑھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر جو ہی اس پر پڑی تو وہ بولے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ میں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ دیوانہ عشق بار آنکھوں سے سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوا، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعہ یہ کنگرہ شکستہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی کمر پر رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا اور حسب ارشاد کنگرہ شریف کو تراش کر نیا بنا دیا۔ جب دیوانے نے سبز گنبد کو اپنے قریب پایا تو بےتاب روح نے واپس نیچے جانے سے انکار کر دیا۔ جب اسے نیچے اتارا گیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ اس عاشق صادق کی روح تو کب کی سبز گنبد خضرا کی رعایوں پر نثار ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ! تو روز مبارک سے آواز آئی، وہ میرا فقیر آیا۔ ناظرین، آج کا یہ درود پاک کا یہ خوبصورت واقعہ جس کو پسند آیا وہ کمنٹ میں ایک بار دل سے ماشاءاللہ لکھ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی باسعادت حاضری نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔